بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ٹھنڈ سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میرے بیٹے ابراہیم کو بھی بہت سردی لگ رہی تھی۔ ابراہیم تو تھا بھی 10 سال کا۔ 10 سال کے بچے میں سردی سے بچنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ ابراہیم سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سڑک پر چلتی اپنی ساس کو بددعائیں دے رہی تھی، جس نے اس سردی کی رات ہمیں گھر سے محض اس وجہ سے نکال دیا کہ میرے شوہر نے 1 مہینے سے پردیس سے تنخواہ نہیں بھیجی تھی۔ میرا اپنے شوہر کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ وہاں جا کر مجھے بھول گئے تھے یا پھر کوئی مجبوری تھی، پر میرا ان سے 1 مہینے سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنے گھر جا کر اپنے بھائیوں سے منت کروں گی کہ میرے شوہر سے رابطہ کریں، اسے بتائیں کہ اس کا بچہ اور بیوی کس حال میں ہیں۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں 1 مہینے سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میری ساس تو میرے شوہر سے پہلے ہی چڑھتی تھیں۔ وہ انہیں نہ صرف زن مرید کہتی تھیں بلکہ یہ بھی کہتی کہ اگر تم نے تنخواہ نہیں بھیجی تو میں تمہارے بچے اور تمہاری بیوی کو اس گھر سے نکال دوں گی۔ میرے شوہر کو اپنی ماں پر اندھا یقین تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میری ماں جو کچھ کہہ رہی ہے ایک دن ایسا کر گزرے گی، پر میری ساس نے وہی کر دکھایا جو ان کے من میں تھا۔ بالآخر انہوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ ابراہیم بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ دوپٹے کے بلو میں چند پیسے بندھے ہوئے تھے، پر ان سے کیا مل سکتا تھا۔ ہم لوگ سڑک کے کنارے بیٹھ گئے۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا چاہتی تھی کہ آگے کیا کروں۔ آگے کی زندگی بڑی مشکل تھی۔ میں اپنے بھائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے بھائی تو میرے بچے کو دیکھ کر تنگ ہی ہوتے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اگر تمہاری ساس کے تیور ٹھیک ہوتے تو ہم تمہاری کچھ مدد کر دیتے، پر تمہاری ساس خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے۔ بہرحال یہ مختلف باتیں تھیں جو میرے ذہن میں چل رہی تھیں۔ میرا بیٹا ابراہیم سردی سے کانپ رہا تھا۔ بولا کہ ماما، میں یہاں سردی سے مر رہا ہوں، خدا کے لیے ہم اپنے ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پر ابراہیم یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سخت سردی سے بھی زیادہ میرے دل پر اپنے بھائیوں کے تانے لگتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے تانے نہیں سننا چاہتی تھی، اسی لیے میں سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ سوچنے لگی کہ کوئی گاڑی آئے تو میں اس سے کہوں کہ ہم دونوں کو دارالامان پہنچا دے۔ میں بس یہی سوچ کر سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ میں نے ابراہیم سے کہہ دیا کہ جو بھی گاڑی گزرے تم اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنا ضرور۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سفید رنگ کی تھی۔ میں نے سوچا کہ گاڑی میں کوئی آدمی ہوگا، پر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گاڑی میں کوئی آدمی یا عورت نہیں بلکہ 25-26 سالہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت امیر گھرانے کی ہے۔ اس نے اچھے خاصے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور میک اپ بھی تیز قسم کا کیا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہوگی، پر تبھی میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑے غور سے میرے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی ابراہیم کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ابراہیم سے کوئی بات نہیں کی۔ ابراہیم بھی ہکا بکا کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ ہی وہ ابراہیم کو جانتی تھی، نہ ابراہیم اسے جانتا تھا، مگر لڑکی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ ابراہیم کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم لوگ یہاں سڑک پر کیوں کھڑے ہو؟ کیا میرے گھر چلو گے؟ اس کی بات سن کر میرے دل میں خوشی کے مارے لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ اتنی امیر لڑکی مجھے اپنے گھر لے کر جائے گی، میں نے دل میں سوچا اور سوچتے ہی خوش ہو گئی، پر سوچا کہ تھوڑا تو تکلف رکھنا چاہیے۔ تبھی میں نے کہا کہ میں دارالامان جانا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی نے کچھ سوچ کر ہم دونوں کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ لڑکی کی گاڑی کی قیمت بھی اچھی خاصی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو یہی ذہن میں خیال آیا کہ یہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ تم دارالامان جانا چاہتی ہو۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل مختلف تھا، میرے بیٹے کے ساتھ مختلف تھا۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، مجھے میری ساس نے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں طلاق یافتہ عورتوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں، بس اسی وجہ سے مجھے آپ دارالامان پہنچا دیں۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دارالامان تو پہنچا دوں گی، پر تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ تمہارا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، دارالامان میں تو صرف عورتیں ہی رہتی ہیں،
تمہارے بیٹے کی عمر 8-10 سال لگتی ہے۔ یہ ہے تو عمر میں کم ہی، لیکن دارالامان والے صرف عورتوں کو پناہ دیتے ہیں، بچوں کے لیے تو یتیم خانے اور دوسرے ادارے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ لڑکی یکدم میری طرف دیکھ کر بولی، جیسے وہ مجھے میرے بیٹے سے الگ کرنا چاہتی ہو۔ کیا مطلب ہے جی؟ کیا سوچا میں نے؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہوں گی، الگ تو نہیں رہ سکتی نا۔ ہاں وہ تو میں سمجھتی ہوں، لیکن دیکھو تم تو ابھی دارالامان جانے کی بات کر رہی ہو۔ دارالامان میں تم اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اگر کہو میں تمہارے بیٹے کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتی ہوں۔ نہیں جی، مجھے اپنے بیٹے کو یتیم خانے میں نہیں چھوڑنا۔ اس کا باپ زندہ ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد جب پردیس سے لوٹے گا تو پھر میرے بیٹے کو واپس اپنے پاس بلا لے گا، مجھے بھی اپنے پاس ہی رکھے گا۔ یہ تو وقتی میری ساس نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا، ورنہ ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ لڑکی عجیب سے ہنسی اور کہنے لگی، میں تو آپ کو سمجھدار خاتون سمجھتی تھی، پر آپ اپنے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ کے بیٹے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی تو گزر گئی ہے، کم از کم اس چھوٹے کی زندگی برباد نہ کریں۔ آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں، میں اس کا اسکول میں داخلہ بھی کرواؤں گی، اس کا کھانے پینے کا خیال بھی رکھوں گی اور باقی ضرورتیں بھی پوری کروں گی۔ مجھے اس عورت کا اپنے بیٹے پر مہربان ہونا بڑا عجیب سا لگا۔ میں آپ کی بات کی قدر کرتی ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مگر میں اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اپنے بیٹے کے بنا رہ نہیں سکتی۔ اسی لیے اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نوکرانی کے طور پر ہی رکھ لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر کو بھی سنبھال لوں گی، آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گی، بدلے میں آپ میرے بیٹے کو سنبھال لینا۔ دیکھو بیوی، مجھے کام والی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بیٹے کو بنا کسی معاوضے کے سنبھال سکتی ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کے بغیر رہنے کو اتنا برا کیوں سمجھ رہی ہو؟ بے وقوف ماں مت بنو، ورنہ تو تم اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دو گی۔ نہیں جی، ایسا تو ہرگز نہیں ہے، میں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور اللہ کرے گا 1 مہینے کے بعد اس کے ابا آ جائیں گے تو اس کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ باقی تو ہم غریب لوگ ہیں، ہماری زندگی میں اور ہے ہی کیا جس کی ہمیں تمنا ہو سوائے روٹی، کپڑے اور مکان کے۔ جب میں تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہوں تو تم اپنے بیٹے کو میرے پاس کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اب اس عورت کی ضد پر مجھے مزید شک ہو رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں کسی قریبی پناہ گاہ میں ہی ڈراپ کر دیں، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ رات گزر جائے تو کل کے بارے میں سوچ لیں گے۔ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، وہاں رہنا مشکل تو ہے، لیکن اپنے گھر کی اگر دہلیز کے باہر بھی رہنا پڑے، گھر کی چھت پر بھی سونا پڑے تو مجھے قبول ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر اس عورت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دیکھیے جی، میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا۔ اب اس عورت کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، میں کشمکش میں پڑ گئی تھی کہ ہم غریبوں سے اسے کیا مطلب ہوگا، میرے بیٹے کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوگی۔ پر پھر میری ممتا غالب آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، اسی لیے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتی، آپ بس مجھے کسی لنگر خانے میں ہی اتار دیں۔ چلیے، میں آپ کو ایک آفر کرتی ہوں۔ وہ لڑکی گاڑی روک کر بولی۔ مجھے اب اس کی باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے لنگر خانے کے باہر گاڑی روکی تھی اور لنگر خانے کے باہر عجیب عجیب آدمی سو رہے تھے، انہیں دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ 1-2 عورتیں بھی تھیں، پر مجھے کیا پتا کہ یہ عورتیں کون تھیں، کیسی تھیں۔ کم از کم جس لڑکی کے ساتھ میں ابھی بیٹھی تھی یہ پڑھی لکھی تو لگ رہی تھی، اس کے اندر بات کرنے کی بھی تمیز تھی، نہ ہی اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی اور نہ یہ کوئی خراب قسم کی لگتی تھی، غیر شادی شدہ معلوم ہوتی تھی۔ میں اس سے کہنے ہی لگی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بھلے سے اپنے ساتھ لے جائے کہ تبھی اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، تم اپنے بیٹے کو 1 رات کے لیے میرے گھر بھیج دو، میں تمہیں بدلے میں 20,000 روپے دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو 1 رات کے لیے آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ آپ مجھے 20,000 دیں گی، مگر کیوں؟ میرے بیٹے میں ایسا کیا ہے؟ وہ لڑکی ہنسنا شروع ہو گئی۔ وہ دیکھیں، کیا ہے نا کہ میری شادی نہیں ہوئی، میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور اکثر اوقات میں لوگوں کی مدد بھی کرتی رہتی ہوں، لیکن بس یہ ہے نا کہ آج کل لوگ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، جیسے آپ کو مجھ پر شک ہو رہا ہے۔ مجھے آپ کا بیٹا بہت پیارا لگا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک دن میرے گھر پر رہے۔ آپ مجھے شریف لگیں تو عورت ہی عورت کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔
बस मैंने आपको देखा तो मदद के लिए कह दिया, वरना अगर यहाँ कोई मर्द बैठा होता इस बच्चे के साथ तो मैं अपनी गाड़ी रोकती भी नहीं। आप औरत थीं, अकेली बैठी थीं, तो मैंने गाड़ी रोक दी। चले ये लें 20,000 रुपये, मैं आपके बेटे को ले जाऊं। मेरा बेटा बैठा हक्का बक्का देख रहा था, उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 20,000 रुपये कोई कम रकम नहीं थी। मैंने दिल में सोच लिया कि एक दिन से क्या हो जाएगा, मैं अपने बेटे को जाने देती हूँ। वैसे भी सामने लड़की ही तो थी, कौन सा कोई मर्द था जो मेरे बच्चे को मार पीट देता या अगवा कर लेता। ये तो एक लड़की थी, वो भी गैर शादीशुदा। मैं तो उसे कह सकती थी कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरत तो थी। इतने सारे पैसे मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैंने 20,000 रुपये पकड़ लिए, अपने बेटे से कहा कि बेटा बाजी के साथ चले जाओ, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी, तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा मुतमईन हो गया। जाहिर है उसे तो माँ ही की मानना थी, समझदार था, बेचारा बोला भी नहीं कि माँ तुम 20,000 रुपये के एवज़ मुझे क्यों बेच रही हो। बेचारा चुपचाप उस लड़की के साथ गाड़ी में बैठ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि उस लड़की ने मुझे 20,000 रुपये दे दिए। मैं अभी गाड़ी से उतरकर खड़ी अपना चादर सही कर रही थी कि लड़की ने गाड़ी चला दी। मेरे बेटे को लेकर ये जा वो जा। उसके जाने के बाद मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं सोचने लगी कि कम अज़ कम मुझे उससे उसके घर का पता पूछना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं दिल में सोचने लगी। कम अज़ कम मैं उसे उसका नंबर ही ले लेती। अब अगर वो मेरे बेटे को लेकर कहीं चली गई तो मैं क्या करूँगी। मैं कितनी बदबख्त बदकिस्मत औरत हूँ जिसने अपने बेटे को, सिर्फ 10 साल के बेटे को एक अजनबी के हवाले कर दिया, वो भी बिना किसी पूछगछ के, बिना किसी मकसद के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि महज प्यार आने की वजह से उसने मेरे बच्चे को अपने पास रखने की ज़िद की हो। कोई तो बात होगी, कोई तो फ़ायदा होगा उस औरत का जो वो मेरे बेटे को ले गई, वरना इस तरह तो कोई किसी की माली सरपरस्ती नहीं करता। आजकल तो लोग किसी को खाना नहीं देते, फिर ये तो बहुत बड़ी बात थी जो उस लड़की ने की थी। मेरा दिल परेशान तो था, मगर उसने कहा था कि वो सुबह मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा देगी, इसीलिए मैं चुप होकर बैठ गई थी। वैसे भी मैं और कर ही क्या सकती थी। सख्त ठंड में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे न सिर्फ अपनी फ़िक्र थी बल्कि अपने बेटे की भी परवाह थी। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलने लगे। सोचने लगी कि अगर उस औरत ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया, मुझे वापस नहीं किया, तो क्या होगा और मुझे उसका इंतज़ार कहाँ करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं इसी पनाहगाह में उस औरत का इंतज़ार करूँगी। जाहिर है ना वो मुझे जानती थी, ना ही मैं उसे जानती थी। उसने जहाँ मुझे छोड़ा था, सुबह में लंगर खाने के बाहर ही बैठकर उस लड़की का इंतज़ार करने लगी। 8 से 9 बज गए थे। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। मेरा बेटा अभी तक मुझे नज़र नहीं आया था। तभी 10 बजे के करीब आकर उसकी सफ़ेद गाड़ी रुकी। वो गाड़ी से उतरी, उसके साथ ही मेरा बेटा भी गाड़ी से निकल गया। मैंने देखा तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं अपने बेटे को इस तरह देखकर परेशान हो गई थी। मेरे बेटे से तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने देखा तो उसकी आंखें बंद हो रही थीं। लगता था जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई। वो लड़की खुद ही मेरे पूछे बिना जवाब देने लगी, वो मैंने आपके बेटे को तो कहा था कि सो जाए और इसकी नींद पूरी नहीं हुई। हालांकि मैंने इसका बहुत ख्याल रखा, मगर शायद माँ के बगैर इसे नींद नहीं आई। सुबह के वक्त सो गया होगा, इसी वजह से इतना ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। वो लड़की मुझसे ये कहती, हाथ मिलाती वहाँ से जाने लगी कि तभी मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। चक्कर खाकर वो उसकी गाड़ी के करीब ही गिरने वाला हो गया। तब वो लड़की पीछे को मुड़ी और बोली कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। आखिर आपने कहीं तो जाना होगा ना। अब उस लड़की का अंदाज मुझे बुरा नहीं लग रहा था। वैसे भी उसने मुझे 20,000 रुपये भी दिए थे। मैं चाहती तो उन 20,000 रुपयों से खुद भी कोई गाड़ी वगैरह बुक करके कहीं जा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उस औरत से बातचीत करना चाहती थी कि जिसने मुझे एक बार 20,000 रुपये दिए थे, वो मेरी आगे भी तो मदद कर सकती थी। फिर अमीरों का क्या है, हो सकता है कि उसे मेरा बेटा अच्छा लग गया हो, पसंद आ गया हो। ऐसी अमीर लड़कियां अपनी पसंद के कुत्ते के लिए लाखों रुपए दे देती हैं। फिर मेरा बच्चा तो इंसान था, इंसान का बच्चा था, खुश शक्ल था। मैंने यही सोचकर उस औरत के साथ राहो रस्म बढ़ाने की सोच ली थी। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है। उसने मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इतने में मेरे भाईजान का घर आ गया। तभी उसने मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया।
کہنے لگی کہ میں کل آپ سے ملنے پھر آؤں گی اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میں نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا ہوا تھا اسجد، تمہیں یہ لڑکی کہاں لے کر گئی تھی؟ میں چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کے گھر جانے سے پہلے اپنے بیٹے سے سارے سوال جواب کر لوں، وہاں جا کر تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے اسجد سے پوچھا کہ اس عورت نے تمہیں کہاں رکھا تھا، تم سے کوئی کام تو نہیں کروایا، باتیں کیا کیں؟ اسجد نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا امی مجھے تو نہیں پتا، جب میں ان کے گھر گیا تھا انہوں نے مجھے شربت پلایا، کہا کہ تم جا کر دوسرے کمرے میں آرام کرو، سو جاؤ۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ مجھ سے گھر کے کام کروائے گی، پر ایسا تو کچھ نہیں ہوا امی، ہم غریبوں کو کوئی اتنی عزت دے دے یہی بڑی بات ہے۔ میرا بیٹا اتنی سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا، میں تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ اس کی عمر بہت کم تھی مگر وہ بہت زیادہ سمجھداری والی باتیں کرتا تھا۔ بھائی نے دروازہ اتنے میں کھول دیا تھا، میں نے اسے بتا دیا کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھائی کے چہرے پر ہمدردی کے ذرا بھی آثار نہیں تھے، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے میرا آنا بھائی کو بہت برا لگا ہے۔ ویسے بھی اب تو وہ اپنی بیوی کی ہی باتیں سنتا تھا، ماں باپ اور ہم بہنوں کو تو وہ جوتے کی نوک پر بھی نہیں لکھتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے اس رویے سے دکھ تو بہت پہنچتا تھا، پر میں اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہاں پر وہ پورا دن گزارنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میری اس گھر میں کیا وقت ہے۔ میں افسوس کرنے لگی کہ کاش اس لڑکی سے میں نے فون نمبر لے لیا ہوتا تو میں ابھی اس سے بات کر کے یہاں سے چلی جاتی۔ مجھے اپنی بھابھی کا کڑوا رویہ بہت دکھ دے رہا تھا۔ میرے پاس وہ 20,000 روپے تو تھے، میں اگر چاہتی تو یہ گھر چھوڑ کر جا بھی سکتی تھی، پر 20,000 روپے کے دم پر میں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میری بھابھی میں تو اتنی حیا نہیں تھی کہ وہ مجھے یہاں پر 2 دن ہی رہنے دیتی۔ اس نے مجھ سے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ رات کو میرا دل سخت گھبرانے لگا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے بعد میرا دل سخت گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں باہر جا کر کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھا لیتی ہوں۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی ہی تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی آ کر گھر کے سامنے رکی۔ میں نے دیکھا کہ اس گاڑی میں بھی ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا ہو جیسے۔ مجھ سے اس نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہنے لگی آپ کا بیٹا کیا آپ کے گھر پہ ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کو فوراً بلایا۔ اس نے میرے بیٹے کو غور سے دیکھا اور بولی آپ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج سکتی ہیں، میں آپ کو 30,000 روپے رقم دوں گی۔ یہ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 30,000 روپے رقم دیں گی؟ مگر میرے بیٹے میں ایسا بھی کیا ہے کہ یہ عورتیں میرے بیٹے کو گھر لے جانے کے لیے پاگل ہو رہی ہیں؟ میں نے دل میں سوچا، پر یہ بہت اچھا موقع تھا۔ میرے بیٹے نے تو مجھے ویسے بھی بتایا تھا کہ اس عورت نے کچھ نہیں کیا سوائے اسے دوسرے کمرے میں سلانے کے۔ میں نے بلا جھجک اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے ساتھ بھیج دیا۔ ظاہر ہے میں اپنے بھائی پر بھی احسان جتانا چاہتی تھی کہ میں نے اس کی بیوی کے رویے سے تنگ آ کر اپنے بیٹے کو واپس اپنے سسرال بھیج دیا ہے۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی، بولی کہ میں صبح آپ کو 30,000 روپے دے کر جاؤں گی۔ میں دل میں بہت خوش تھی۔ پتہ نہیں میرے بیٹے میں ایسی کون سی بات ہے کہ عورتیں اسے اپنے گھر لے جاتی ہیں، مجھے بھی پیسے دیتی ہیں۔ میرا دل بڑا خوش تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج بھی 30,000 روپے مل گئے تو میں کسی کرائے کے مکان میں ہی رہنے لگوں گی۔ کرائے کا مکان زیادہ مہنگا بھی نہیں ملتا، 5,000 روپے میں ایک بیٹھک تو کرائے کے لیے مل ہی جاتی ہے۔ میرے دل میں بڑا اطمینان تھا۔ اس دن میں نے اپنے بھائیوں کی کوئی خوشامد نہیں کی، مگر میرے دل میں ایک ڈر ضرور تھا کہ جب وہ لڑکی میرے بیٹے کو صبح یہاں چھوڑنے واپس آئے گی تو یہ سب کیا سوچیں گے کہ میرا بیٹا کہاں گیا تھا۔ میرے پاس تو اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اسی لیے میں صبح صبح گھر سے باہر نکل کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی لڑکی آ کر اس گھر پر بیل بجائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا اس کے پاس تھا۔ اسی بات سے بچنے کے لیے میں گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرا بیٹا وہاں سے نکل گیا، واپس میرے پاس آیا تو بے تحاشا رو رہا تھا۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس لڑکی نے مجھے 30,000 روپے کی بجائے 15,000 روپے دیے اور وہاں سے چلتی بنی، بولی کہ تمہارا بیٹا روتا بہت ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ہنسی خوشی میرے ساتھ رہے گا، پر یہ تو بہت ہی بدتمیز لڑکا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بدتمیز کیوں کہہ رہی تھی۔ میرا بیٹا تو بہت شریف تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، یہی کہا کہ میرا بیٹا اپنی دادی کے گھر گیا تھا، لیکن میرے دل میں چور تھا۔ میں پریشان بھی تھی،
जी चाहता था कि किसी न किसी से बात करूं, ये बात सबको बता ही दूं, पर जब कुदरत ने इंसान के सामने कुछ लाना होता है तो फिर उसे खुद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो रात बड़ी भारी थी। मुझे लगा कि शायद मैं अपनी जान दे दूंगी। हमारे घर एक अजीब किस्म का आदमी दाखिल हुआ था। आते ही उसने मेरे बेटे का नाम लिया। सर पर उसके एक बाल भी न था। कद तकरीबन 6 फुट के करीब होगा। मैं उसके नाम भी नहीं जानती थी। उसने घर में दाखिल होकर मेरे बेटे का नाम पुकारा और बोला, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे एक दिन के लिए तुम्हारा बेटा चाहिए। वो आदमी ऐसे कह रहा था जैसे किसी खिलौने की बात कर रहा हो। मैं समझ गई थी कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने अपने भाइयों के सामने उस आदमी की मिन्नत करना शुरू कर दी। जी, मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरा कौन सा बेटा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे शक हो गया था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। वो आदमी हम पर ज़बरदस्ती करने लगा कि मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। बात आई गई हो गई। वो आदमी तो वहाँ से चला गया, पर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मैं जानती थी कि मेरे बेटे में ऐसी कोई बात ज़रूर है जो सब लोग उसे अपने घर लेकर जाते हैं। मैं उस लड़की से बात करना चाहती थी जो मेरे बेटे को पहली बार वहाँ लेकर गई थी, पर मेरे पास उसका कोई पता नहीं था। मैंने सोचा कि मैं इस बात का खुद ही पता लगाऊंगी। मैंने सोचा कि हिम्मत करके करीबी थाने चली जाती हूँ, और तो मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैंने अपने बड़े भाई को सारी बात बता दी। बड़े भाई ने मुझे खूब लान तान की। बोला कि तुम तो सदा की बेवकूफ़ हो, अपने बेटे को क्यों बेच रही थी? तुम्हें पता भी है कि आजकल का माहौल कैसा है। तुम्हारा बेटा 10 साल का है महज, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। अब तो तुमने हमारे घर का पता भी लोगों को बता दिया है। तुम नहीं जानती शायद कि तुम्हारे बेटे के पीछे लोगों का क्या मकसद है, पर मुझे तो पता है। इसीलिए तो कल उस आदमी के आने पर मैं चुप हो गया था। तुम्हारा बेटा इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। तुम्हारे बेटे के साथ 2 लड़कियों ने पुरतशद्दुद वीडियो बनाई है, और बस वही वीडियो पूरे इंटरनेट पर चल पड़ी है। तुम बेवकूफ़ बुद्धू औरत, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें चंद रुपए कमा कर देने के लिए औरतों के थप्पड़ खा रहा है। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि तुम अपने लालच में अपने बेटे को तो बख्श दो। तुम जैसी बदनसीब बदबख्त माँ मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मेरे भाई की ये बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हकीकत का ये रुख भी होगा। मैंने तो कभी इंटरनेट खोल कर नहीं देखा था। मुझे क्या पता कि वहाँ क्या क्या होता है। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया, उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन जो दाग उसके दिल पर लग चुका था उसे कैसे दूर करूं, मेरी समझ से बाहर है। और फिर उस आदमी का भी डर खौफ मुझे अलग है। वो भी लोगों में मशहूर होने के लिए मेरे बेटे को लेकर जाना चाहता है, मगर समझ नहीं आती कि मैं उसके नरगे से कैसे बचूं। सुना है कि वो बहुत बदमाश और बड़ा आदमी है। खुदा के लिए मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।